بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق ماضی کی گردان پوری کرنے کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مصدر سے ماضی کیسے بنانی ہے، پہلا صیغہ کیسے بنانا ہے۔ ہم نے الضرب، اب ہم ایک مصدر پکڑ لیتے ہیں، اسی کے اوپر سارا کچھ اپلائی کریں گے اور اس کے ذریعے پھر سارا کچھ سیکھتے جائیں گے۔ ہم نے الضرب مصدر لیا اور اس کے حروف اصلیہ ضاد را اور با لیے، اس کے فا اور لام کلمہ کو زبر دی اور عین کلمہ کو قانون کے مطابق جب ہم نے زبر دے دی تو بن گیا ضربا۔ یہ تھا ہمارے پاس پہلا صیغہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ اب ہم نے 13 صیغے اور بھی بنانا ہے۔ واحد مذکر غائب کے بعد ہم نے بنانا ہے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ۔ جب تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ بنانا ہے تو واحد مذکر غائب سے بنائیں گے، لیکن کون کون سی تبدیلیاں ہوں گی کہ واحد سے تثنیہ کا صیغہ بن جائے گا، یہ میں نے آپ کو سکھانا ہے۔ آئیے ذرا اسکرین پر۔ ہمارے پاس یہ صیغہ ضربا موجود ہے، یہ تھا واحد مذکر غائب جو ہم نے پہلے سے مصدر سے بنایا ہوا ہے۔ ہم نے اس سے بنانا ہے تثنیہ مذکر غائب۔ کرنا کیا ہے، اس کے آگے جوڑ دینا ہے الف۔ ضربا واحد مذکر غائب پلس الف۔ جب یہ الف ہم نے جوڑ دیا تو اب جڑنے کے بعد یہ بن گیا ضربا۔ جب یہ ضربا بن گیا تو اب یہ صیغہ واحد مذکر غائب نہیں رہا، یہ تثنیہ مذکر غائب بن گیا۔ بس تو واحد سے تثنیہ بنانا تو بہت آسان ہے کہ آخر میں الف لگا دیں، وہ واحد سے تثنیہ بن گیا۔ ترجمہ ابھی نہیں کروا رہا ہوں، ترجمے میں آپ کو اس سے اگلی کلاس میں لے کر جاؤں گا اور اس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ترجمہ ہر صیغے میں پہلے صیغے کا ترجمہ کیا ہوگا اور پھر ہر صیغے میں ترجمہ بدلے گا کیسے۔ یہ ہم نے جناب جو صیغہ بنایا تھا یہ اٹھا کر یہاں پر رکھ لیا۔ ہم جو صیغے بناتے جائیں گے یہاں اوپر رکھتے جائیں گے اور جمع کرتے جائیں گے حتیٰ کہ ہماری گردان پوری ہو جائے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس ضربا صیغہ ہے اور یہ واحد مذکر غائب ہے۔ ہم نے اس سے بنانا ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ تو کیا تبدیلی کریں گے کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ بن جائے؟ ہم نے سب سے پہلے اس ضربا میں با کے اوپر جو زبر ہے اس کو اڑانا ہے، یہ چلی گئی۔ اس کے بعد یہاں پر پیش لگانی ہے، یہ پیش آ گئی۔ جب اتنی تبدیلی آ گئی پھر اس میں جمع کرنا ہے، پلس کرنا ہے واو۔ واو جمع کرنا ہے۔ یہ واو اور الف آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اس کو کہنا صرف واو ہے، اس کی وجہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ جب یہ اکٹھا ہو گیا تو یہ بن گیا ضربو۔ تو با واپش بو، یہ الف نہیں پڑھا جاتا، یہ صرف لکھنے میں آتا ہے۔ اہل عرب میں یہ عادت ہے ان کی، وہ جب جمع کا صیغہ لکھتے ہیں تو واو کے آگے الف لکھتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک نشانی لگاتے ہیں کہ یہ واو جو ہے یہ جمع کا ہے، تو جہاں جمع کا واو آتا ہے یہ اس کی جمعیت پر دلالت کرانے کے لیے اس کے آگے الف لکھتے ہیں۔ تو جب یہ ضربو بن گیا تو اب یہ اوپر جو واحد مذکر غائب تھا وہ اب یہ واحد مذکر غائب نہ رہا بلکہ اب یہ جمع مذکر غائب بن گیا۔ جمع مذکر غائب بنانے کے بعد ہم نے اس کو سنبھال کر یہ اوپر رکھ لیا۔ ہمارے پاس 3 صیغے بن گئے، ضربا، ضربا، ضربو۔ آگے چلیے، ہمارے پاس صیغہ وہی واحد مذکر غائب کا ہے ضربا، اور ہم نے بنانا ہے واحد مؤنث غائب۔ مذکر کے 3 صیغے وہ بن گئے، ہم نے وہ بنا کر رکھ لیے۔ اب ہم نے بنانا ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ تو کیا کرنا ہوگا، ہمیں اس میں کچھ بھی نہیں تبدیلی نہیں کرنی، اس کے ساتھ جمع کرنا ہے۔ اور جمع کیا کرنا ہے، تا کو، یہ والی تا ساکن لگانی۔ تا ساکن جب لگائی اس کے ساتھ جوڑی ملا کر لکھا تو ضربت۔ تو جب تک ضربا تھا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، اور جب تا اس کے ساتھ جڑ گئی اب یہ واحد مذکر غائب نہ رہا، یہ واحد مؤنث غائب بن گیا۔ جب یہ بن گیا ہم نے اس کو بھی اٹھا کر یہاں پر رکھ لیا اور یہ 4 صیغے ہمارے پاس ہو گئے، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت۔ واحد مؤنث غائب تک ہم نے بنا لی۔ آگے چلتے ہیں، تثنیہ مؤنث غائب بناتے ہیں۔ تثنیہ مؤنث غائب اب دیکھیے کہ اوپر آ گیا واحد مؤنث غائب۔ یہ واحد مؤنث غائب سے تثنیہ مؤنث غائب بننا ہے۔ تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ تھا، اس میں تبدیلی کیا کرنی ہے، سب سے پہلے اس جزم کو ہٹانا ہے۔ جزم کو ہٹا دیا، اب کیا کرنا ہے، اس کے اوپر زبر لے کر آنی ہے۔ زبر آ گئی،
اس کے بعد اس کے ساتھ جمع کر دینا الف کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے مذکر واحد مذکر غائب سے تثنیہ مذکر غائب بنایا تو وہاں آگے الف لگایا تھا۔ یہاں پر بھی جب واحد مؤنث غائب کے بعد تثنیہ مؤنث غائب بنانا ہے تو تب بھی الف لگانا، یہ ہم نے الف لگایا۔ الف لگانے کے بعد ہم نے جوڑا تو یہ بن گیا ضربتا۔ اب یہ واحد مؤنث غائب یہ والا نہ رہا بلکہ یہ بن گیا تثنیہ مؤنث غائب۔ تثنیہ مؤنث غائب بنانے کے بعد ہم نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا۔ لیجئے ہمارے پاس 5 سیغے ہو گئے، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا۔ اب آگے جمع مؤنث غائب اس کا سیغہ بنانے کے لیے مزید دیکھیں۔ ہمارے پاس سیغہ یہی ہے واحد مؤنث غائب ضربت، ہم نے بنانا ہے جمع مؤنث غائب۔ کرنا کیا ہے، سب سے پہلے یہ زبر اور یہ جو جزم ہے اس کو اڑانا ہے، تو یہ چلے گئے۔ اگلا کام ہم نے اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ اس با کے اوپر با کو ساکن کر دینا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر تھی وہ چلی گئی، جزم آ گئی۔ جزم آنے کے بعد ہم نے اس تا کو ختم کرنا ہے، تو ہم نے اس تا کو ختم کر دیا۔ اب تا ختم کرنے کے بعد اس کے ساتھ مزید اضافہ کرنا ہے نون زبر نا کا۔ تو جب نون زبر نا کا اضافہ کیا اور اس کو جوڑا، جوڑنے کے بعد یہ بن گیا ضربنا۔ پہلے واحد مؤنث غائب تھا، یہ تبدیلی آنے کے بعد یہ واحد مؤنث غائب نہ رہا، جمع مؤنث غائب بن گیا۔ جمع مؤنث غائب بنانے کے بعد ہم نے اس کو بھی اٹھا کر سنبھال لیا اور یہ ہمارے پاس 6 سیغے جمع ہو گئے۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ جی شوق سے سنتے رہیے، یاد کرتے رہیے، یہ آسان طریقے سے میں آپ کو گردان پوری کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں۔ آگے اب ہم جائیں گے حاضر کے صیغوں میں۔ سب سے پہلے ہم بنائیں گے واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ واحد مذکر حاضر کے صیغے کو ہم نے بنانا ہے واحد مذکر غائب سے۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہمارے پاس تھا ضربا۔ ہم نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ضربا کی اس زبر کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے ضربا کی زبر کو ختم کر دیا، اور پھر کیا کرنا ہے، اس کے اوپر جزم لگانی ہے، یہ جزم لگا دی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جمع کرنا ہے کس چیز کو، تا زبر تا کو۔ اس کو جمع کرنے کے بعد اس کو جوڑیں، جب جوڑا تو یہ بن گیا ضربتا۔ اب یہ واحد مذکر غائب نہ رہا، واحد مذکر حاضر ہو گیا۔ واحد مذکر حاضر ہم نے بنا کر وہاں پر سٹور کر لیا، 7 سیغے ہمارے پاس آ گئے۔ ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا۔ یہاں تک ہو چکے۔ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب ہم تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ بنانے چلے۔ اس کو واحد مذکر حاضر سے ہی بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ضربتا، اس تا زبر تا کو جو ہے نا اس کو ختم کر دیں، یہ ہم نے ختم کر دیا۔ بس اب ساتھ جوڑنا ہے کس چیز کو، تما، اس والے لفظ کو، تما کو، اور اس کو سب جب جوڑ کر لکھیں گے تو یہ پڑا جائے گا ضربتما۔ ضربتما جب بن گیا، اب یہ واحد مذکر حاضر نہ رہا بلکہ یہ تثنیہ مذکر حاضر ہو گیا۔ تثنیہ مذکر حاضر بنانے کے بعد اس کو بھی ہم نے اٹھایا اور یہاں سنبھال دیا۔ اگلی باری کون سے سیغے کی، جمع مذکر حاضر کی، وہ بناتے ہیں۔ اس کو واحد مذکر حاضر سے بنائیں گے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے، تا زبر تا کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ جوڑنا ہے تم کو۔ تم کو جب جوڑیں گے اور پھر جوڑ کر لکھیں گے تو یہ آ جائے گا ضرب تم۔ واحد مذکر حاضر نہ رہا، اب یہ جمع مذکر حاضر ہو گیا۔ جمع مذکر حاضر کو بھی اٹھا کر ہم نے ساتھ رکھ لیا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس گردان جمع ہو رہی ہے، بن رہی ہے، ایک ایک لفظ سے دوسرا لفظ کیسے بن رہا ہے۔ حاضر میں پہلے 3 سیغے ہو گئے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر اور جمع مذکر حاضر۔ اب حاضر کے مؤنث کے سیغوں میں ہمارے پاس سیغہ ہے ضربتا، واحد مذکر حاضر کا سیغہ۔ ہم نے بنانا ہے واحد مؤنث حاضر، تو سب سے پہلے اس کی تا کے اوپر جو زبر ہے وہ ہٹا دیں گے،
پھر کیا کریں گے، اس کے نیچے زیر لگا دیں گے. پہلے دربتا تھا، اب دربتی ہو گیا. جب دربتا تھا تو یہ واحد مذکر حاضر تھا، اب دربتی ہو گیا تو یہ واحد مذکر حاضر نہ رہا. اس کو جوڑ کر ہم نے یوں لکھا دربتی، اب یہ واحد مذکر حاضر نہ رہا بلکہ واحد مؤنث حاضر ہو گیا. واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بنا لیا اور اس کو بھی ہم نے یہاں پر لکھ لیا. واحد مؤنث حاضر کے بعد اگلا صیغہ ہم نے کون سا بنانا ہے، تثنیہ مؤنث حاضر. چلیں وہ بناتے ہیں. اس کو واحد مؤنث حاضر سے اپنے بنانا ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے، یہ جو تاظر تی ہے یہ ختم کرنی ہے. اس کو اڑائیں گے اور ساتھ جوڑیں گے تو ماہ. تو اس والی تا کو ہم نے ختم کرنا ہے اور اس تو ماہ کو با کے ساتھ جوڑنا ہے. جب جوڑیں گے تو یہ یوں لکھا جائے گا، ضربتما. ضربتما ہونے کے بعد یہ واحد مؤنث حاضر نہ رہا بلکہ تثنیہ مؤنث حاضر ہو گیا. اس کو اٹھا کر جمع کر لیں، ضربتما. تثنیہ مؤنث حاضر ہو گیا. اب جمع مؤنث حاضر بنانا ہے. چلیے وہ بناتے ہیں. اس کو واحد مؤنث حاضر ضربتی سے بنانا ہے. سب سے پہلا کام اس تاظر تی کو ختم کرنا ہے. یہ چلی گئی. اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ جوڑنا ہے تننا، یہ والا لفظ درب تننا. اس کو ملا کر لکھیں گے، یوں لکھا جائے گا. پہلے واحد مؤنث حاضر تھا، اب یہ واحد مؤنث حاضر نہ رہا، اب جمع مؤنث حاضر بن گیا. اس کو اٹھا کر ہم نے وہاں پر جمع کر لیا. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جمع ہوتے جا رہے ہیں. 12 صیغے بن چکے ہیں، صرف 2 رہ گئے، واحد متکلم اور جمع متکلم. چلیے وہ بھی بنا لیتے ہیں. واحد متکلم کو ہم نے واحد مذکر غائب سے بنانا ہے. کیسے بنانا ہے، ہم نے اس دارابا کے اوپر جو با کے اوپر زبر تھی اس کو اڑایا. اڑانے کے بعد یہاں پر جزم لگا دیں. جزم لگانے کے بعد پھر اس کے آگے اضافہ کریں گے تاپشتو کا. تاپشتو کا اضافہ ہوا تو یہ جوڑ کر لکھا تو یہ ضربتو. ضربتو ہونے کے بعد یہ واحد مذکر غائب نہ رہا، یہ واحد متکلم ہو گیا. اس کو بھی ہم نے یہ یہاں لے جا کر رکھ لیا. آخری صیغہ 14 صیغوں میں اور وہ ہے جمع متکلم. چلیے وہ بھی بناتے ہیں. اس کو واحد متکلم سے بنانا ہے. کیسے بنائیں گے، سب سے پہلے یہ جو آخر میں تاپشتو ہے نا اس کو ختم کرنا ہے، باقی اسی طرح رہے گا. اور اس کے آگے جوڑ دینا ہے نون الف ٹا. جب اس کو ملا کر لکھیں گے تو یوں لکھا جائے گا ضربنا. پہلے یہ واحد متکلم تھا، اب اس شکل میں آ کر یہ جمع متکلم ہو گیا. اس کو بھی اٹھا کر ہم نے یہاں پر رکھ لیا. تو یہ ہمارے پاس گردان آ گئی، پوری گردان ہمارے پاس آ گئی. واحد مذکر غائب سے چلے ایک ایک صیغہ بناتے بناتے ہم پہنچ چکے ہیں پوری گردان تک. اب ہم ذرا ایک دفعہ یہ جو صیغے بنائے ہیں اس گردان کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلا صیغہ دربا، پھر دربا، پھر دربو، دربت، دربتا، دربنا. ہو گئے صیغے مذکر اس کے غائب کے 6. اب حاضر میں اس کے صیغے دیکھ لیجیے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب. اب ہم حاضر کے صیغوں میں چلتے ہیں. دربتا، دربتما، دربتم، دربتی، دربتما، دربتنا. صیغے کیا ہیں، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر. اور اس کے بعد ضربتو یہ واحد متکلم اور ضربنا جمع متکلم. یہ ہے گردان پوری. پہلا صیغہ جو ہم نے مصدر سے بنایا تھا اس صیغے میں پھر ہم تبدیلیاں کرتے رہے اور اگلے سے اگلا صیغہ بناتے رہے. یہ ویڈیو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 14 صیغے ہم نے کس طرح بنائے، کون سا صیغہ کہاں سے بن کر آیا، اس میں کیا کیا تبدیلی کی. یہاں میں نے بالکل ابتدائی گفتگو کی ہے. عموماً بڑی کتابوں کے اندر اصطلاحی گفتگو کی جاتی ہے، تو ابھی میرا خیال ہے کہ یہاں اتنے آغاز میں
کہ جب طالب علم ابھی بالکل صرف اسٹارٹ کر رہا ہے، وہ اصطلاحی گفتگو میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ جب آپ کو فصول اکبری پڑھائی اگر اللہ نے موقع دیا اور نصیب میں ہوا تو انشاءاللہ، یا جب پوری بنائیں آپ کو پڑھائی جائیں گی تو پھر انشاءاللہ علم الصیغہ کے درجے میں جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتا دوں گا۔ ابھی تک یہ گردان ہم نے پوری کر لی ہے، اس کو یاد کریں۔ اب تک آپ نے یاد کیا کیا کر لینا ہے؟ ایک تو گردان پوری یاد کر لینی ہے، دوسرا آپ سے درمیان میں کہیں سے بھی کوئی صیغہ پوچھا جائے، آپ نے صیغے کا نام بتانا ہے۔ مثلا آپ سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیے کہ ضربت کون سا صیغہ ہے، تو آپ کہیں گے واحد مؤنث غائب۔ آپ سے پوچھا جائے ضربتن کون سا صیغہ ہے، آپ نے یہ والا نام بتانا ہے۔ تو یہ صیغوں کے نام آپ کو بتا دیے گئے۔ ابتدائی سٹیج میں آپ کو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کون سے صیغے کا نام کیا ہے۔ یا پھر آپ سے یہ کہا جائے کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ بتاؤ، تو جمع مذکر حاضر جب آپ کو کہا جائے تو آپ ضربتم بولیں۔ آپ سے کہا جائے تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ کیا آتا ہے، آپ کہیں گے ضربا۔ آپ سے کہا جائے واحد متکلم کا صیغہ سنا، آپ کہیں گے ضربت۔ تو چاہے ادھر والی سائڈ پوچھی جائے تو آپ یہ بتائیں گے، اور ادھر والی پوچھی جائے تو یہ بتائیں گے۔ یہ یاد کر لینے کے بعد اگلے مرحلے پر پھر ترجمہ انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا، اور جب ترجمہ آپ کو سکھاؤں گا تو آپ کو سرور آ جائے گا، اور بہت جلد آپ صیغے کے مطابق انشاءاللہ ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہماری گردان کی بنائیں، یعنی بنا کا مطلب کہ ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ کیسے بنا، 14 صیغے کیسے بنے، وہ مکمل ہو گیا، گردان پوری ہو گئی۔ اس کو یاد کیجئے۔ میں انشاءاللہ گردان کا ترجمہ کیسے کرنا ہے وہ والا سبق لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ یہ سبق پکے کیجئے، پیچھے والے اسباق یاد کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔